دی رائز آف پاکستان سیریز کے فرسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ یہ سال ہے 1946 کا، جس ٹائم پاکستان بنانے کی تحریک اپنے آخری مراحل میں تھی اور برِ صغیر کا ہر مسلمان اس انتظار میں تھا کہ پاکستان بنانے کا اعلان کب کیا جائے گا۔ مسٹر جناح اپنی کیبنٹ کے ساتھ مشاورت میں مصروف عمل تھے کہ پاکستان کا اعلان جب بھی ہوگا تو پاکستان کو آنے والے درپیش مسائل کیا ہوں گے اور ان سے کیسے نپٹا جائے گا۔ 1946 تک انڈین سب کانٹیننٹ میں برِ صغیر میں کوئی ایئر لائن آپریٹ نہیں کرتی تھی جس کا تعلق پیورلی برِ صغیر سے ہو، یعنی کہ برِ صغیر کی نجی ایئر لائن۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ راج کرتی تھی، اون کرتی تھی انڈین سب کانٹیننٹ کو، تو ان کی ایک ایئر لائن پرانی تھی جو کہ آل اوور دا ورلڈ آپریٹ کرتی تھی، جس کو BOAC کہا جاتا تھا، برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن کے نام سے۔ تو ان کی ضروریات BOAC ایئر لائن پوری کرتی تھی، نہ ہی ان کو ضرورت تھی کہ کوئی یہاں پہ آگے انڈین سب کانٹیننٹ کی وہ ایئر لائن بنائے۔ اس ٹائم پر بنگال میں چٹاگانگ سے تعلق رکھنے والے مرزا احمد اصفہانی، جن کا تعلق ایک بہت مشہور کاروباری فیملی سے تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کا اعلان جب بھی ہوگا، پاکستان کا اعلان تو ہونا ہی تھا، لیکن کتنا ٹائم لگتا ہے، کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد یا سال بعد۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک برِ صغیر کی اپنی ایک نجی ایئر لائن ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے داؤد گروپ کے فاؤنڈر آدم جی حاجی داؤد، جو کہ داؤد گروپ کے پہلے فاؤنڈر بھی تھے، ان سے انہوں نے مشاورت کی اور دونوں نے کولیبوریشن کے ساتھ ایک ایئر لائن کمپنی تشکیل دی جس کا نام اورینٹ ایئر ویز رکھا گیا۔ 23 اکتوبر 1946 کو یہ کمپنی رجسٹرڈ کی گئی اور اس کا پہلا آفس کلکتہ شہر میں بنایا گیا ہے، جو کہ اس ٹائم برِ صغیر کا ایک کاروباری شہر تھا جس کو کیلکٹا بھی کہتے ہیں۔ ویورز، اس طرح اورینٹ ایئر ویز کا قیام ہوا اور وہ برِ صغیر کی پہلی نجی ایئر لائن بنی اورینٹ ایئر ویز کے نام سے۔ ویورز، اورینٹ ایئر ویز بند تو گئی 23 اکتوبر 1946 کو، لیکن کوئی آپریشنل سرگرمیاں ایز سچ کچھ خاص نہیں تھی۔ ٹھیک ایک سال بعد، تقریباً 10 مہینے بعد، ویورز، وہ اعلان آن پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا، پاکستان کی آزادی کا۔ اور اس طرح 13 اگست 1947 کو ریڈیو اسٹیشن لاہور سے یہ اعلان نشر کیا گیا۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا تھا۔ ویورز، اس کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے، مائیگریشن کا عمل شروع ہوا، لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کی اور تقریباً 1,80,00,000 لوگوں نے اس ٹائم مائیگریٹ کیا، اور اس مائیگریشن کے دوران ویورز تقریباً 20 لاکھ لوگ قتل کیے گئے۔ ویورز، یہ اب تک کی ہسٹری کی سب سے بڑی مائیگریشن ہے اور سب سے بڑا قتل و غارت بھی۔ ویورز، اس قتل و غارت کو کنٹرول کرنے کے لیے مرزا احمد اصفہانی اور آدم جی داؤد دونوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اورینٹ ایئر ویز کو پراپر آپریشنل کریں گے۔ اس طرح اورینٹ ایئر ویز کا آپریشنل سرگرمیاں اس ریلیف آپریشن سے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد شروع کی گئی۔ 1947 سے 1955 تک اورینٹ ایئر ویز نے اپنا کام بخوبی پاکستان میں انجام دیا۔ اورینٹ ایئر ویز ایک بہت ہی پاپولر نجی ایئر لائن تھی۔ 1947 میں اورینٹ ایئر ویز نے اپنا ہیڈ آفس کلکتہ سے کراچی شفٹ کر دیا تھا۔ ان 8 سالوں میں 2 اور نجی ایئر لائنز بھی پاکستان میں آپریٹ کرنے لگ گئی تھیں، جن کا نام پاک ایئر لائن اور کرسڈ ایئر لائن تھا۔ پاکستان گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد 1955 میں جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن بنائی گئی تو یہ تینوں نجی کمپنیز پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن میں مرج کر دی گئیں، اور اس طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا آغاز 1955 میں ہوا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا آغاز دنیا کے بہترین جہازوں سے ہوا۔ PIA کے فلیٹ میں کنویئر 240، لاکہیڈ سپر کنسٹرکشن 1049 اور DC ڈیڈلس DC-3 جس کو کہا جاتا ہے DC-3 بھی کہا جاتا ہے، یہ تینوں جہاز اس ٹائم کے اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹاپ آف دا لائن جیٹ لائنر تھے۔ ان تینوں جہازوں کی بہترین سروسز کے ساتھ PIA انٹرنیشنل ایئر لائن نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو شروعات سے ہی بہت ہی پروفیشنل اور باصلاحیت لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن ان میں سہر فہرست ایئر مارشل نور خان کا نام آتا ہے۔ ایئر مارشل نور خان 1959 سے لے کے 1965 تک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر کام کرتے رہے،
اور اس کے بعد 1973 سے لے کر 1978 تک ایئر مارشل نور خان پی آئی اے کے چیئرمین رہے۔ ایئر مارشل نور خان وہ واحد انسان تھے جنہوں نے پی آئی اے کی ترقی کی بنیاد رکھی، جو کہ اگلے 40 سال تک جس کو کوئی ہلا نہ سکا۔ پی آئی اے اس وقت ایشیا کی وہ واحد ایئر لائن تھی جس کے کیبن کرو کی یونیفارمز انٹرنیشنل ڈیزائنر ڈیزائن کیا کرتے تھے۔ بہت سے نام قابل ذکر ہیں، لیکن ان میں سر فہرست نام فیروز چواسجی، پیری کارڈن اور سر ہارڈی ایمز کا آتا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا کیبن کرو اتنا ویل ڈریسڈ اور ویل آرگنائزڈ ہوتا تھا کہ کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جب لوگ ان کو دیکھتے تھے تو وہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا کیبن کرو جا رہا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے اپنے گولڈن پیریڈ میں ان گنت اچیومنٹس حاصل کی ہیں، جو کہ اس ٹائم دنیا کی کوئی ایئر لائن نہیں کرتی تھی، وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے کر کے دکھایا۔ پی آئی اے کی اچیومنٹ کا آغاز ہم پی آئی اے کے ایک ورلڈ ریکارڈ سے کرتے ہیں۔ پی آئی اے کا ورلڈ ریکارڈ یہ ہے جو کہ لندن سے کراچی کی ایک ڈائریکٹ فلائٹ 1962 میں صرف 6 گھنٹے 43 منٹ میں کمپلیٹ کی گئی۔ یہ 6 گھنٹے 43 منٹ کا ریکارڈ آج تک پی آئی اے کے نام پر ہے، جس کو آج تک کسی ایئر لائن نے بریک نہیں کیا۔ پی آئی اے ایشیا کی وہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے اپنے فلیٹ میں جیٹ ایئر لائن متعارف کروایا۔ اس ٹائم ایشیا میں کوئی بھی ایئر لائن ایسی نہیں تھی جو کہ جیٹ ایئر لائن کو اڑایا کرتی تھی اپنے ایئر لائن سروس میں۔ پی آئی اے وہ پاکستان کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے بوئنگ 707 اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کیا، اور اس طرح پی آئی اے ایشیا کا وہ پہلا ملک بنا جو کہ جیٹ ایئر لائنر اڑایا کرتا تھا۔ اپنے پیک ٹائم پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ان گنی چنی چند ایئر لائنوں میں سے ایک ایئر لائن تھی جس کے روٹس، جس کی ڈیسٹینیشن 100 ممالک سے بھی زیادہ تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں 100 سے زائد ملک تھے جہاں پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے روٹس تھے اور وہ وہاں پہ جایا کرتی تھی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ ایک نان کمیونسٹ ملک ہوتے ہوئے ایک کمیونسٹ ملک کی پرواز کی 1964 میں۔ یہ ملک چائنا تھا۔ اس ٹائم چائنا کی پرواز کوئی نان کمیونسٹ ملک کی ایئر لائن نہیں کیا کرتی تھی، لیکن پاکستان دنیا کی وہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے 1964 میں چائنا کی پرواز کی اور جس کا چائنا کے لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ بوئنگ 777-200 LR دنیا کا لانگسٹ رینج کمرشل ایئر لائنر تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا کی وہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے بوئنگ 777-200 LR کا آرڈر دیا اور اس کو اپنے فلیٹ میں شامل کیا، اور اس طرح پی آئی اے دنیا کی وہ پہلی ایئر لائن بنی جو کہ بوئنگ 777-200 LR کی پرواز کرتی تھی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ازبکستان کی آزادی کے بعد دنیا کی کوئی ایئر لائن تاشکند نہیں جاتی تھی، تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہ پہلی دنیا کی ایئر لائن تھی جس نے تاشکند کی پرواز کی اور یہ اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ پی آئی اے کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ پی آئی اے دنیا کی وہ پہلی ایئر لائن تھی جو کہ شیڈیولڈ ہیلی کاپٹر سروس بھی دیتی تھی، جس کو پی آئی اے آپریٹ کرتا تھا۔ اگر کسی نے ہیلی کاپٹر پہ ہی کہیں سفر کرنا ہے تو وہ شیڈیول ہیلی کاپٹر سروس لے سکتا تھا، اور پی آئی اے کا ہیلی کاپٹر اس کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچایا کرتا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا کی وہ واحد اور پہلی ایئر لائن بنی جو کہ انٹرنیشنل روٹس پر مووی دیکھنے کے موقع فراہم کرتی تھی، یعنی کہ اگر آپ انٹرنیشنل روٹ پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی مووی دیکھ سکتے ہیں فلائٹ کے دوران۔ تو یہ اعزاز بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پوری دنیا میں جاتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی ملک، کوئی دنیا کی ایئر لائن سروس مووی کی سہولت میسر نہیں دیتی تھی۔ پی آئی اے وہ ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جو کہ اوسلو، جو کہ ناروے کا کیپٹل ہے، وہاں کی ڈائریکٹ فلائٹ کیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے ایشیا کی کوئی ایئر لائن اوسلو نہیں جایا کرتی تھی۔ یہ اعزاز بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو حاصل ہے۔ ان ساری اچیومنٹس کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک ادارہ FAA، جس کا مطلب فیڈرل ایڈمنسٹریشن ایویشن ہے، اس کی طرف سے مینٹیننس گرانٹ دی گئی تھی۔ اس طرح پی آئی اے مینٹیننس گرانٹ FAA کی طرف سے لینے والی ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی۔ ویورز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا کی پاپولر ترین ایئر لائن تھی، اپنے گولڈن پیریڈ میں ٹاپ 10 ایئر لائنز میں شمار کرتی تھی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ایسٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جس میں قابل ذکر روز بیلٹ ہوٹل نیو یارک ہے، اور اس کے علاوہ سافٹل ہوٹل جو کہ پیرس میں واقع ہے۔ یہ دو سر فہرست پراپرٹیز ہیں جن کی ملکیت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے آج بھی پاس موجود ہے۔ ویورز، آج کا ہمارا ولاگ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے گولڈن ٹائم پیریڈ کے حوالے سے تھا۔ ہم آپ کے سامنے وہ سارے فیکٹس لے کر آئے جس
دور میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پوری دنیا کی مشہور ترین ایئر لائن بنی۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل ٹی بی ایس انفوٹینر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہمارے آنے والا ولاگ ویورز دی فال آف PIE کے حوالے سے ہوگا، جس میں ہم وہ ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آج زوال پذیر کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔